بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم تسلیما. اما بعد. اسلام کی بنیاد 5 اعمال پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5، حج کرنا. زکوٰۃ پر بھی تفصیل سے بیان ہوا، روزے پر بھی تفصیل سے بیان ہوا. کلمے پہ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو جماعت والے ماشاءاللہ کافی ہیں. حج کبھی کبھی ہوتا ہے، رہ جاتی ہے نماز. لیکن نماز میں آپ کا بہت سے لوگوں کا ارادہ ہے کہ 4-5 دن گزریں اور ہم مسجد کو ٹاٹا اور خیر بات کہہ دیں. کتنے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے. بلکہ جو لوگ نماز پڑھنے والے بھی ہیں 12 مہینے کی، فجر میں وہ بھی قضا نکاح رہتے ہیں. اندازہ ہوگا کہ عشاء کی مغرب کی نمازوں میں کتنے آدمی ہوتے ہیں اور فجر میں 1 صف 2 صف ہی رہتی ہے. کبھی آ کر دیکھنا غلطی سے. خیر، ہم نے نماز کو دراصل کھیل بنا رکھا ہے کہ جب جی چاہے پڑھ لیں اور جب جی چاہے نہ پڑھیں. اگر کوئی مر جائے تو جلدی سے کرتا پاجامہ پہنا اور اب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جمعہ ہے تو جمعے کو نماز پڑھ لیتے ہیں. رمضان ہے، رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ نماز سے زیادہ اہم شریعت کے اندر کوئی عمل نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ایسا جیسے کہ وہ کافر ہو گیا. پڑھی وہ اپنا نام مجھ سے محمد رکھتا ہو، احمد رکھتا ہو، ایسا وہ جیسے کافر ہو چکا ہے. اس نے کافر والا کام کر لیا اور اس میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق گویا کہ ہے نہیں. ایک حدیث میں بخاری شریف میں ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں. اب ذرا آپ غور کریں، حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، حکم دیا جا رہا ہے نبی کو اور حکم دیا جا رہا ہے قتال اور جہاد کا. یہاں تک کہ 3 کام کرنے لگے تو بچ جائیں گے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. اگر وہ یہ 3 کام کرنے لگے جو ابھی بتلاؤں گا، پھر تو ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز کی پابندی کریں. اور نمبر 3، زکوٰۃ ادا کریں. اب ذرا دیکھیں، شریعت کی نظر میں جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس سے جہاد کیا جائے. اسی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا حکم یہ ہے کہ اس کو اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے. یہ میں کوئی لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں. یہ نہیں کہ بس قرآن کریم پورا ہوا ہے تو بیان تو ہوگا ہی اور ہمیں سننا بھی پڑے گا، کہیں جا نہیں سکتے بغیر دعا کے. ذرا سوچیں، اگر کسی کے ایک تھپڑ لگ جائے اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے اور اس کا وقار بھی جاتا رہتا ہے. بے نمازی کی شریعت کے اندر یہ حیثیت ہے کہ اتنا مارو کہ جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے. اور دوسری سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ بے نمازی کو گھر سے لے جا کر جیل میں بند کر دیا جائے. وہ گویا کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے لطف اٹھاتا رہے. وہ اس قابل نہیں ہے دکان کھول کر کاروبار کرتا رہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہے.
اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ گلی کے اندر دندناتا پھرتا رہے، وہ اس قابل ہے اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، یہاں تک کہ یا تو توبہ کر لے یا پھر وہیں دم توڑ دے۔ یہ سزا ہیں۔ اب آپ کہیں گے ملتی تو ہے نہیں، تو سن لیں، اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے تو آخرت میں تو نہیں بچ سکتے۔ آج اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ چھوڑنے والا نماز وہ بھی کھائے گا پیے گا، نماز پڑھنے والا بھی کھائے گا پیے گا، بلکہ کبھی اور الٹا ہو جائے گا، لیکن آخرت میں تو نہیں بچ سکتا آدمی۔ دنیا میں اگر ان سزاؤں سے بچ جائے گا، آخرت سے میں نہیں بچ پائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا اور آپ جمعرات تک مسجد نبوی میں خود نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز آپ مسجد میں پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، حالانکہ بالکل برابر میں مسجد سے بالکل ٹچ گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ تشریف نہیں لائے۔ ایک تابعی ہیں عبید اللہ بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، اماں جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی اور آخری بیماری کی کچھ باتیں بتلائیں۔ یہ وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے کہ بے ہوش ہوں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نماز کے پڑھانے کے لیے جائیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پانی لے کے آؤ، میں غسل کروں گا اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے غسل فرمایا تو حدیث میں لفظ آتے ہیں فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، آپ بہت مشکل سے اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن اٹھ نہیں پائے، فَأُغْشِيَ، دوبارہ بے ہوش ہو کر بستر پر رہ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ثم افاق، بیداری آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد کیا پوچھا؟ میری دوائی کہاں ہے؟ یہ پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے، میرے بچے حسن حسین کہاں ہے؟ کچھ نہیں پوچھا۔ کہ فرمایا اصل الناس، ارے بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ نے پھر وہی فرمایا کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہے، آپ جائیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا پانی لے کر آؤ، میں غسل کروں گا۔ چنانچہ پانی لایا گیا، پھر یہی لفظ آتے ہیں بخاری میں ذَهَبَ لِيَنُوءَ، آپ دوبارہ پھر مشقت کے ساتھ اٹھ رہے تھے، پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور پھر دوبارہ وہیں بستر پر رہ گئے۔ اب ذرا دیکھیں، جس آدمی پر دو مرتبہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے اس کی حالت کیسی ہوگی، اور وہ اس حالت میں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم سوچیں گے کہ ہمارا آخری وقت ہے، اس پلاٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، اس جائیداد کا مسئلہ حل ہو جائے، اس بیٹے کا مسئلہ حل ہو جائے، اس بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، یا ڈاکٹروں کو لے جاؤ ایمرجنسی میں دکھا دو، کسی طریقے سے میری جان بچ جائے۔ اگر ہم اور آپ نبی کا نام لینے والے ہیں تو دیکھیں نبی کیا کر رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لے کر آؤ۔ یہی پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں پڑھی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پانی لے کر آؤ، میں غسل کروں گا اور نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ پھر یہی لفظ آتے ہیں ذَهَبَ لِيَنُوءَ، آپ پھر مشقت کے ساتھ اٹھتے لگے، لیکن پھر دوبارہ آپ بستر پر رہ، بلکہ تیسری مرتبہ آپ بستر پر رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ ہوش آیا۔ پھر چوتھی مرتبہ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے یہی پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی؟ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ جمعے کی نماز نہیں تھی کہ اتنی فکر ہو رہی ہے کہ ہم بھی بھاگے بھاگے دوڑے آتے ہیں۔ یہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں چل رہا تھا، یہ شب قدر کی رات نہیں تھی، یا پھر پورا ہو رہا تھا قرآن کریم، اس والی رات نہیں تھی کہ تب تو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ عام بھی مہینہ تھا ربیع الاول،
عام دن تھا جمعرات، عام نماز تھی عشاء کی۔ پھر جب چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اب لوگوں کو میری وجہ سے لیٹ ہونا پڑے گا اور اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو جا کر نماز پڑھاؤں، تو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جاؤ لوگوں کو نماز جا کر پڑھا دے، گویا کہ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہی ہے۔ اچھا یہ بتلاؤ، مرنا تو ہے نا، مرنے کے بعد نبی سے بھی ملنا ہے۔ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ میں تو 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر رہا تھا اور پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو ہٹا کٹا ہو کر دکان پر بیٹھا ہوا ہنسی کھیل کر رہا تھا اور نمازیں چھوڑ رہا تھا، کس منہ سے مجھ سے ملنا ہے؟ کیا جواب دوں گا میں اور کیا جواب دوں گا آپ؟ کیا فجر کے اندر صرف اتنا بہانہ چل جائے گا کہ آنکھ نہیں کھلتی، دیر سے سوتے ہیں، کیا نبی کے سامنے یہ جواب دے لیں گے کہ نبی ہماری تو آنکھیں نہیں کھلا کرتی تھی، آپ 3 مرتبہ بے ہوش ہو، 30 مرتبہ بے ہوش ہو، ہمارے سے نہیں اٹھا جاتا تھا؟ اگر آپ کے اندر یہ جواب دینے کی ہمت ہے تو دے لینا، اور اگر نہیں ہمت ہے تو پھر پہلے ہی اپنے آپ کو سدھار لیجیے۔ اس کے بعد بار کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلایا یعنی اپنے چچا کو، اور حضرت علی کو بلایا یعنی اپنے چچا زاد بھائی کو۔ دونوں کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دونوں کا اس طریقے سے سہارا لے رکھا تھا، اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھا اٹھا کر رکھ لیں، بلکہ اتنی کمزوری کہ 2 آدمیوں کا سہارا لے رکھا ہے اور پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ دکان پر علاج کرانے۔ کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ حالانکہ نماز تو گھر بھی پڑھ سکتے تھے، اپنی امت کو بتلایا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں اس حال میں جا رہا ہوں، تم شادیوں کے موقع پر نمازیں آرام سے چھوڑ دیتے ہو، کس بنا پر مجھے اپنا امام مانتے ہو اور کس بنیاد پر مجھ سے شفاعت کی امید رکھتے ہو اور کس منہ سے مجھ سے جام کوثر پینے کے لیے آؤ گے؟ لیکن آدمی اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ آدمی، وہی قرآن کریم فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کہ دل نہیں، دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آرام سے نماز چھوڑنے والا پھرتا ہے، دندناتا ہوا، ہنستا ہوا، کھیلتا ہوا، کوئی اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، اور کوئی مجھے گالی دے دے تو میری نظروں میں وہ سب سے بدتر ہو جائے گا، اور وہ روزانہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، وہ ہماری نظر میں برا نہیں ہوتا۔ اولاد نماز چھوڑتی ہے، آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی، برابر میں لیٹی ہوئی بیوی نماز چھوڑتی ہے، آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ شیطان نے صرف ایک سجدہ سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت تیرے اوپر قیامت تک برستی رہے گی۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، فرض 34 سجدے وہ چھوڑ رہا ہے، تو 34 سجدے چھوڑنے والے پر اللہ کی رحمتیں برسے گی، ایک سجدے کے انکار کرنے والے پر تو قیامت تک لعنتیں برس رہی ہے، اور ایک دن میں 34 سجدے نہ کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو مسلمان ہیں۔ شرم آتی ہے تو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی مدد نہیں آتی، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ زمین کے اوپر رہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے تو زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہ ملے، تمہارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ تمہیں زمین کے اوپر چلنے کا موقع دیا جائے۔ آخر میں پیر کا دن ہے، بالکل آپ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کا سانس اکھڑ رہا تھا، بالکل آخر میں جو کیفیت ہو جاتی ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا کہ آپ کے ہونٹ مبارک کچھ ہل رہے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، آخری موقع پر کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا تمنا ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، پتہ تو لگے۔ تو حضرت عائشہ نے کان لگا کر سنا تو فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، اگر مجھ سے کچھ رشتہ ہے تو اس کا خیال رکھنا، ایک تو نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے، مرتے مرتے اگر وہ بیچارہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اگر یہ کہہ دینا کہ اتنے پیسے دے دینا، تو ایک اچھی اولاد اس بات کو پورا کرتی ہے، اگرچہ اس نے بے ہوشی کی حالت میں، پاگل پن میں، سوتے سوتے یا گھبراہٹ میں کوئی بات کہہ دی ہو، کہتے کہ ابا آخری وقت میں یہ کہہ کر گئے تھے، اس کو تو میں پورا کر کے رہوں گا چاہے مجھے گھر بیچنا پڑے۔ نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کہہ کے گئے آخری وقت میں۔ ابا اماں کام بھی نہیں آئیں گے آخرت میں، نبی ہی کام بھی آئیں گے۔ تو اللہ کے واسطے اس نماز کو رمضان کے واسطے نہ بناؤ۔ کوئی آپ کے پاس شریعت آئی ہے کیا کہ صرف رمضان میں نماز ہے؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے رمضان میں نماز پڑھی ہے؟ گھر میں کیا لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے کہ جو تم عید کے بعد ایک دم فوراً نمازیں چھوڑنا شروع کر دے ہو، کہ اچھی مصیبت آئی تھی نعوذ باللہ، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، یا خدا نخواستہ کاروبار بند ہو گئے نماز پڑھنے کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ بیماریاں آ گئی نماز پڑھنے کی وجہ سے، کہ عید کے آتے ہی تم نعوذ باللہ نماز کو ایک دم الوداع کہہ دیتے ہو کہ کتنی نعوذ باللہ بری چیز ہمارے سر پڑی تھی، اس نے تو ہمارے کاروبار کا ناش مار دیا، اس نے تو ہمارے اوپر بیماریاں مسلط کر دی، اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے عزت کی اور خوشی کی اور سکون کی زندگی ملتی رہے۔ تو بات تو خیر کتنی بھی لمبی کر لی جائے، لیکن اصل مقصد ہے آپ اپنے دل کو جگائے۔ میں کتنا کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، ہاتھ سے آپ کو کھڑا تو نہیں کر سکتا نماز کے لیے، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کہہ دیا، اور بھی باتیں ہیں لیکن کتنی کہوں گا، وقت کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن جو آدمی دل رکھتا ہے اس کے لیے میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے، اور جو دل نہیں رکھتا اس کے لیے تو اس سے زیادہ کیا، سارا قرآن بھی بے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج بیان کر دیا اور ایک دن اثر رہے، 2 دن اثر رہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کریں، کم سے کم فجر کی نماز سب سے زیادہ چھوڑتے ہیں، عام نمازوں کے اندر تو کافی نمازی آتے ہیں اور فجر میں 5% بھی نہیں آتے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلمون ما فی العشاء والعتمۃ لاتوہما ولو حبوا، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں گویا کہ نہ چلے تو گھسیٹ گھسیٹ کر ٹانگوں کے بل، بانوں کے بل مسجد میں آئیں گے۔ منافقین کی یہ حالت تھی کہ عشاء کے اندر بھی اندھیرا ہوتا تھا، عشاء بھی چھٹی کرتے تھے، فجر میں بھی اندھیرا رہتا تھا، نہ فجر میں آیا کرتے تھے۔ آج بھی ہماری یہی حالت ہے کہ 4 نماز پڑھتے ہیں اور فجر میں نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو پتہ لگ جائے فجر میں کیا ملتا ہے، اور خدا نخواستہ ان کی ٹانگیں چلنے سے جواب دے دیں، تب بھی پاؤں کے بل اور ران کے بل اور سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں آئیں گے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یقین نہیں ہے، آخرت ابھی سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے ہے، اس وجہ سے تیار نہیں ہوتے۔ بس اتنا کافی ہے۔ اور ہمت کی بات ہے، ورنہ تو اب آپ دیکھ لیجئے رمضان میں جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ 3:30 بجے تو کم سے کم اٹھتے ہوں گے، بہت سے اس سے پہلے اٹھتے ہیں، اور عام دنوں میں اگر نماز اب ہو 5:30 بجے ہوگی تو آپ 3:30 بجے تو اٹھ جاتے ہیں، اور 5:30 بجے اٹھا نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، رمضان میں آپ کا ارادہ ہے، رمضان کے علاوہ ارادہ ہی نہیں ہے، اور جب ارادہ ہی نہ ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ کوئی بھی نہیں پڑھوا سکتا نماز۔ گھر کا ماحول بنائے، جو ماحول جب بن جاتا ہے تو پھر جو نہ پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، اور اگر گھر کا ماحول نہ ہو تو پھر جو آدمی پڑھنا چاہتا ہے اس کی بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ اس وجہ سے بس یہی درخواست ہے
محلے کا ماحول بنائیں، گھر کا ماحول بنائیں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا